500 روپے کا یہ کاروبار لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل سکتا ہے۔ معاشرے میں اس سے بہت مثبت اثرات پڑیں گے اور پاکستان جو ہے وہ بہت جلد ترقی کرے گا۔ 500 روپے کا یہ بڑا زبردست بزنس آئیڈیا ہے، تو اس کاروبار کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ جب بھی کسی غریب آدمی کی مدد کی جاتی ہے تو جناب اس کا پورا فوٹو سیشن کیا جاتا ہے اور جناب اس کو سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح سے اپلوڈ کیا جاتا ہے کہ جیسے جناب بہت بڑا کارنامہ انجام دیا گیا ہے، اور وہ غریب بیچارہ جو ہے وہ کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمارے معاشرے کا ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے، بے شمار لوگ جو ہیں وہ غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور جتلاتے بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھا جائے تو مانگنے والے جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہے، بلکہ دن بہ دن جو ہے وہ ان کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان میں بہت سارے جو ہیں وہ ضرورت مند بھی ہیں، ظاہر ہے ان کو ضرورت ہوتی ہے تو پھر ہی وہ کسی سے سوال کرتے ہیں، لیکن بے شمار لوگ جو ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پیشہ ور ہوتے ہیں، ان کا جناب سمجھ لیں کہ مانگنے کا جو ہے وہ پیشہ ہوتا ہے، اور جو حقدار ہوتے ہیں ان کا حق بھی جو ہے یہ لوگ جو ہیں یہ مارتے ہیں۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یہ آئیڈیا جو ہے یہ میرے ذہن میں آیا کہ جب ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں اور اس کو کوئی پیسے دے دیتے ہیں، کوئی 500 دیتا ہے، کوئی 1000 دیتا ہے، کوئی 2000 دیتا ہے، کوئی 5000 دیتا ہے، ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ ان کی مدد کرتا ہے، لیکن وہ غریب جو ہیں وہ ایک دفعہ پیسے لے لیتے ہیں، لیکن وہ پھر بار بار ہر دفعہ ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں جناب پیسے دے دیے جائیں۔ ایک بندہ اگر کسی کی مدد کرتا ہے تو پھر وہ مانگنے والا یا جس کی مدد کی جا رہی ہے وہ ہر دفعہ ہر 10 دن بعد، 15 دن بعد، مہینے بعد اس کی نظر اسی چیز پہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اب یہ کب مجھے پیسے دے گا یا اس کی طرف سے کب مجھے پیسے ملیں گے، تو وہ اسی انتظار میں رہتا ہے، یا وہ خود سوال کر دیتا ہے کہ جناب میری کو تھوڑی سی مدد کر دیں۔ تو اس طرح جو غریب ہے وہ مانگتا ہی رہتا ہے اور اس کا ہاتھ جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ نیچے رہتا ہے، مانگنے کی طرف ہی اس کا دھیان جو ہے وہ ہر وقت لگا رہتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو اگر ہمارے پاس 500 روپیہ بھی ہے، صرف 500 روپیہ بھی ہم اگر کسی کو دینا چاہتے ہیں، اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، نیت تو ظاہر یہی ہوتی ہے کہ جی اللہ کی راہ میں دیا جائے، تو یہ تو ایک بہانہ بنا ہوتا ہے کہ جناب ہم کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس 500 روپیہ بھی ہے اور وہ کسی کو دینا چاہتا ہے تو اس کو پیسے دینے کی بجائے اگر اس 500 کی جتنے بھی دینے ہیں، 500 دینا ہے، 1000 دینا ہے، 2000 دینا ہے، 5000 دینا ہے، اس کی کوئی چیز لے کے اس بندے کو دے کے اور اس کو اس کا کاروبار شروع کروا دیا جائے، اور اس سے کہا جائے کہ یہ پہلی دفعہ میں تمہیں یہ چیزیں لے کے دے رہا ہوں، 500 کی لے دی ہے، 5000 کی لے دی ہے، 10,000 کی لے دی ہے، پہلی دفعہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تمہیں خرید کے تو میں دے رہا ہوں، اب تم نے اس کا کاروبار کرنا ہے، اس سے پروفٹ بھی کمانا ہے، اس کا کاروبار بھی کرنا ہے، جو چیزیں سیل ہوں گی آئندہ تم نے یہی چیزیں جو ہیں یہ اپنے پیسوں سے ہی لینی ہے، یہی چیزیں بیچ کے تم نے دوبارہ یہی چیزیں لینی ہیں۔ اگر ٹافیاں رکھ کے دی ہیں تو اس سے کہنا ہے کہ دوبارہ یہی 500 روپیہ کی تم نے دوبارہ ٹافیاں لینی ہیں، پھر یہ کاروبار جو یہ کام جو ہے کرتے رہنا ہے۔ 5000 روپیہ کی اگر ایک چاولوں کی دیگ اس کو لے کے دے دی ہے تو اس سے کہنا ہے یہ بیچ کے پروفٹ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی ضرورت بھی پوری کرے، اپنی بھی ضرورت پوری کرے، اور کچھ پیسے دوبارہ اس میں ڈال کے تو 5000 کی دوبارہ چاولوں کی ایک دیگ لے اور جناب اپنا یہ کاروبار جو ہے اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتا جائے۔ تو اس سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا، معاشرے کے اندر جو ہے مثبت رجحان جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ مانگنے کی جن کو عادت پڑ چکی ہوئی ہے، اگر ہم ان کو کاروبار کی طرف لے کے آئیں گے، ان کو پیسے دینے کی بجائے اگر ہم ان کو کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کروا دیں گے تو اس سے جناب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے، خود اپنی محنت کریں گے، اپنے گھر کا خرچہ پورا کریں گے، اور جناب پھر انہی پیسوں سے دوبارہ وہی چیزیں لے کے تو وہ اس چیز کو سلسلے کو جو ہے وہ بڑھاتے جائیں گے۔ تو اس طرح سے اگر ہم انہی پیسوں سے فرض کرو 500 روپیہ، اسی 500 روپیہ سے اس کو کاروبار کروا دیتے ہیں تو یہ جناب اس کی مدد بھی ہوگی، اس کو جناب ایک طرح سے ہم موٹیویٹ کر رہے ہوں گے کہ جناب تمہیں مانگنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، یہ چیزیں میں تمہیں لا کے دے رہا ہوں، اب اس سے اپنا کام شروع کرو، اپنا کاروبار کرو، اپنی محنت کرو اور جناب پیسے کماؤ، اور جناب یہ مانگنے والی عادت جو ہے اس کو چھوڑو۔ تو اس طریقے سے اگر ہم لوگوں کی مدد کرنی شروع کر دیں، ان کو پیسے دینے کی بجائے وہ کاروبار شروع کروا کے دیتے جائیں، تو پیسے جو ہیں جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ وہ ان کی ہر دفعہ ہر 10 دن بعد، 15 دن بعد ان کی نظریں جو ہیں وہ آپ کی طرف اٹھتی رہیں گی، وہ بار بار آپ سے سوال کرتے رہیں گے جناب ہماری مدد کر دیں، ہماری ضرورت ہے، ہمیں پریشانی ہے، گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں، بچوں کی فیسیں ہیں، مکان کا کرایہ ہے۔
تو وہ ہر مہینے آپ کی طرف دیکھیں گے، لوگوں کی طرف دیکھیں گے کہ جناب ہماری کون مدد کرتا ہے، ہر بندے سے وہ مانگتے رہیں گے۔ لیکن اگر انہی پیسوں کو جمع کر کے، تھوڑے سے پیسے زیادہ کر کے ان کو ہم کاروبار شروع کروا دیتے ہیں، تو جناب اس سے کیا ہوگا، وہ اپنی محنت کریں گے، اپنا کاروبار کریں گے، اپنا خرچہ خود اٹھائیں گے، دوبارہ کسی کی طرف ان کو مانگنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ تو اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جناب ان کا کاروبار چلے گا، معاشرے کے اندر جو ہے وہ مثبت رجحان پیدا ہوگا، جو مانگنے والے ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے، اسی طرح جو اپنا کام کرنے والے ہیں وہ زیادہ ہوتے جائیں گے۔ آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ جناب پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہتری آنی شروع ہو جائے گی، معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک مثبت رجحان پیدا ہوگا، جس سے پاکستان کی ترقی میں وہ لوگ بھی اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دیا ہے۔ مانگنے والے کو پیسے جتنے مرضی دیتے جائیں گے، وہ پھر اگلے دن آپ کے پاس آ جائے گا مانگنے کے لیے، لیکن اگر ہم اس کو کام شروع کروا دیں گے، کوئی کاروبار شروع کروا دیں گے، تو ہم نے ایک دفعہ اپنی کوشش کر دینی ہے، باقی اس کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ وہ محنت کرتا ہے تو اس کے اندر جناب اپنے کام کو بڑھاتا ہے، یا پھر اگر مانگنے والا ہوگا، اس کی نیچر میں ہی مانگنا ہوگا، تو وہ ظاہر ہے وہ جو بھی یہ چیزیں آپ نے لے کے دی ہیں وہ ایک دفعہ کرے گا اور ختم کر دے گا، پھر وہ لوگوں کے سامنے سوال کر رہا ہوگا۔ تو یہ پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ جو ضرورت مند ہیں ان کی جناب ضرورت پوری کیجیے، ان کو کام شروع کروا دیجیے اس طرح سے، چاہے وہ 500 روپے کا ہو، چاہے وہ 5000 کا ہو، چاہے 10,000 کا ہو۔ تو جو ضرورت مند ہے وہ کبھی بھی دوبارہ مانگنے کے لیے نہیں آئے گا۔ تو اس طرح سے مانگنے والے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جائیں گے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال میں یہ دے دیتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے گھر کے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان کن ہیں، خراب ہیں، گھر میں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو میں اپنی ضروریات جو ہیں وہ پوری نہیں کر پا رہا ہوں، تو میری جو ہے وہ مدد کیجیے۔ تو آپ سرکار نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کوئی بھی چیز ہے تو اس کو لے آؤ۔ وہ کچھ چیزیں لے کے آ گئے، آپ نے سرکار نے ان کو بیچا، بیچ کے جو پیسے ملے اس سے اس کو ایک کلہاڑی لے کے دی اور اس سے کہا کہ جاؤ جنگل میں اور لکڑیاں کاٹو اور بازار میں بیچو اور اپنا کام جو ہے وہ اس کو کرو۔ تو اس صحابی نے اسی طرح سے کیا، وہ جنگل میں جاتے تھے، لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے اور جناب بازار میں بیچ کے تو اس سے پیسے کما کے اپنے گھر والوں کا بھی خرچہ پورا کرتے تھے اور جناب اپنی ضروریات بھی پوری کرتے تھے اور اپنے کام کو بھی آہستہ آہستہ بڑھاتے جاتے تھے۔ تو کچھ عرصہ کے بعد وہ دوبارہ آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ یا آپ سرکار نے پوچھا کہ ہاں جی اب کیا صورتحال ہے؟ تو صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہے، بلکہ اب تو میری کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کام کروں اور زیادہ سے زیادہ محنت کر کے زیادہ سے زیادہ منافع کماؤں اور اپنے گھر والوں کے خرچے جو ہیں وہ پورے کروں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اب بہت زیادہ حالات بہتر ہیں اور مزید بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے، لوگوں کو ہم اپنے کام کی طرف لے کے آئیں گے، ان کے اندر یہ سوچ پیدا کریں گے کہ جناب مانگنے کی جو ضرورت نہیں ہے، اپنی ضرورت جو ہے وہ اپنا کام کر کے خود پوری کیجیے۔ تو اس سے دیکھیے کہ آپ کے کام میں بھی بہتری ہوگی، آپ کے گھر میں بھی بہتری ہوگی، برکت ہوگی اور جناب آپ کا کاروبار بھی آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا، تو کسی کے سامنے آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، اس فیملی کے لیے بھی بہتری ہوگی اور ہمارے لیے جناب دعاؤں کا بھی باعث بنیں گے۔ تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا، آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی شامل ہو جائیں، شاید آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں گے، بیل کے آئیکن کو پریس کریں گے، تو اسی طرح کے زبردست قسم کے بزنس آئیڈیاز اور نئی نئی بزنس ٹپس اور موٹیویشنل ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ تو انشاءاللہ نئی ویڈیو، نئے آئیڈیا اور نئی سوچ کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔